السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، بنایا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے، لاتعداد نعمتوں سے نوازا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے رب کا ان نعمتوں کو استعمال کریں، پھر اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اپنے معصوم بندوں کے ذریعے، یعنی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ صراط مستقیم پر آ جائیں، وہ اللہ کی بات کو ماننے والے بن جائیں، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو وہ ماننے والے بن جائیں، اور جو طریقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، جو انبیاء علیہ السلام جو احکام لے کے آئے ہیں، جو طریقے لے کے آئے ہیں، ان پہ وہ لوگ چلیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے اور لوگوں کو اللہ کی بندگی کرنا سکھایا، اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا ہر طریقہ بتایا، اور بتایا کہ اللہ کے حقوق اللہ کیسے ادا کرنا ہے، اور حقوق العباد کو، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے، کہ اللہ کے حقوق کو کیسے پورا کرنا ہے اور پھر حقوق العباد کو کیسے پورا کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، آس پڑوس، عزیز و اقارب، کہ ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے اور ان کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کیسے کرنی ہے، ان کے حقوق کو کس طرح ادا کرنا ہے، کہ ہم سے جو توڑتا ہے ہم اس کے ساتھ جوڑیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق اللہ سکھائے اور حقوق العباد سکھائے، ان میں سے ہے کہ جو ہم سے توڑے ہم اس کے ساتھ جوڑیں، اور جو ہم پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو ہم اسے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ اور کوئی گالی دے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے تو ہم بھی اسے، ایک گالی دے تو ہم اسے 4 دیتے ہیں، نہیں، اس کا جواب گالی سے مت دیا جائے۔ تو جو آپ دین لے کے آئے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد سکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمیں بتلایا ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ادھر کسی نے چھوٹی سی بات کی، یہ چھوٹا سا معاملہ ہوا، تو اس پہ صبر کرنے کے بجائے یا اس کو اگلے کو معاف کرنے کے بجائے اس بات کو اتنا لمبا کھینچ دیا جاتا ہے، اتنا لمبا اس کو کھینچا کہ وہ باتیں جو ہے چلتی 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 نسلوں تک پہنچ گئی، اور نسلیں بھی اس میں، بچے بھی شامل، بوڑھے بھی شامل، سب جوان ایک ہی جو ہے نا اسی میں چل پڑے۔ اور یہ باتیں اکثر نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ادھر ذرا سی بات ہوئی، فوراً غصہ آیا، گالی دی تو اس کو 4 گالیاں دی، ایک گالی دی تو اس کو 4 گالیاں دی، کسی نے تھوڑا سا کچھ کہا تو فوراً غصے میں آ گیا، فوراً جو ہے نا رشتے توڑ دی۔ قرآن پاک میں آتا ہے قطع رحمی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب
وابن السبیل وما ملكت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب میری عبادت کرو اور میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اور اس کے ساتھ قرابت دار یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جو مساکین ہیں غریب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آگے آتا ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا ہے، یعنی جن کا آپ کے ساتھ روز اٹھنا بیٹھنا ہو، جو روز آپ کے پاس آتے جاتے ہوں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا گیا. اور اگر سفر میں ہوں تو مسافروں کے ساتھ جو دوسرے ساتھی ہیں مسافر، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے قبضہ میں ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آئے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، میرے پاس اتنی دولت ہے، اور ایسے شخص کو بھی پسند نہیں کرتے جو تکبر کرنے والوں جیسی باتیں کرے. آج دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر کچھ بات ہو جائے تو ان سے دوری، بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بھائی سے خفا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، زیادہ بڑی باتیں نہیں، کہ ہماری تو بہت عزت ہے، ہم نے تو ایسا کہا اور انہوں نے تو ہمیں جواب ہی نہیں دیا. یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ ہمارے گھر نہیں آئے اور ہم بھی نہیں جاتے، وہ ہماری شادیوں میں نہیں آئے، وہ ہماری خوشی میں نہیں آئے، وہ ہماری غمی میں نہیں آئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں، یعنی اللہ خوش، اگر والدین خوش تو اللہ بھی خوش، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. اور اسی کے ساتھ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ ان کے حقوق کو بجا لائے. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں ایک بات یاد آئی کہ آج کل ایک چیز جو ہے نا دیکھنے میں اکثر آتی ہے کہ بچے جو ہے نا اکثر ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں یا میٹرک کر لیں یا تھوڑا سا اور پڑھ لیں زیادہ، تو وہ والدین کو جو ہے نا ایسے انداز میں پوچھتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا، آپ کو تو نالج ہی نہیں ہے اس بات کی، یہ کام تو ایسے کرنا تھا، آپ نے تو ایسے کر دیا. اور بھائی ان سے پوچھئے کہ آپ کن سے سوال کر رہے ہو، ایسے سوال اور اس انداز میں کن سے سوال کر رہے ہو؟ جن کے ذریعے آپ نے چلنا سیکھا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات کرنا سکھایا. ٹھیک ہے،
ہر کام اللہ نے ان کے ذریعے آپ کو سکھایا، بتایا. اور ہم 2 لفظ زیادہ پڑھ لیں تو ادب و اداب ہی نہیں، ادب بھول جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے. اور ایسی باتوں کی ایک ضروری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین کے آپسی معاملات، آپسی جھگڑے ہوتے ہیں، ان میں ہم بچوں کو بھی شامل کرتے ہیں. اکثر دیکھنے میں آیا کہ والدین اگر کسی سے بات نہیں کرتے تو بچے بھی نہیں کریں گے، اگر کسی کے گھر نہیں جاتے تو بچے بھی نہیں جائیں گے، اگر کسی کی خوشی غمی میں شریک والدین نہیں ہوتے تو بچے بھی نہیں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، جو حقوق العباد ہمیں سکھائے، جو دین ہمیں سکھایا، اس میں تو یہ چیزیں بالکل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں سکھایا کہ کوئی اگر آپ کو گالی دے، کوئی ناراض ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ ناراض ہو جاؤ. کوئی آپ کو برا کہے تو آپ اس کو برا کہنے کے بجائے معاف کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ تو یہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی ظلم کرے، اگر کوئی گالی دے تو اسے گالی کے بجائے اسے دعا دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا. آج دنیا میں جن لوگوں کی کمی ہے، نمازی تو آپ کو بے بہا ملیں گے، نمازی بہت ہیں، حج کرنے والے بھی بہت ہیں، زکوٰۃ دینے والے، خیرات دینے والے، ان لوگوں سے جو ہے نا دنیا بری پڑی ہے. پر نہیں ہے تو کون نہیں ہے؟ والدین سے اچھا سلوک کرنے والے نہیں، بھائی بھائی کے لیے حق چھوڑنے والا نہیں ہے، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا نہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں. ہمارے آپسی جھگڑے ایسے ہوتے ہیں، آپسی جھگڑوں سے جو ہے ہمارے آپ سے اپنے گھر کے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں. عدالتیں بڑی بڑی ہیں آپسی جھگڑوں سے، آپسی معاملات سے، کہ وہ ان کو معاف کرنے کے بجائے، ان کو سلجھانے کے بجائے وہ ایسے نسلوں تک جو ہے نا وہ چیزیں چلتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد گزاروں سے اور روزہ داروں سے آگے نکل جانے والے ہیں اچھے اخلاق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو یہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا اور ہم نے کیا سیکھا اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. خود کو اس طرز عمل پہ ڈالیں، ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کہ ہم اسے معاف کر دیں، جو ہمیں گالی دے ہم اسے معاف کریں، درگزر کریں، اپنے حق کے لیے جھک جائیں، کہ اللہ کے لیے اپنا حق ہو بھی اپنے بھائی کے سامنے ہم کیا کریں، جھک جائیں. اگر یہ سب ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم تو کامیابی کی منزل کی قریب ہیں، کہ کامیابی کے ہم بالکل کیا ہے، قریب ہیں. اگر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اگر یہ سب ہماری زندگی میں ہوگا تو پھر تو ہم کامیابی کے قریب ہیں. منزل تو ہماری کیا ہوگی، جنت ہوگی. ورنہ نہ نمازیں کام کی، نہ حج کام کے، نہ زکوٰۃ کام کی، اور حجوں پہ جو ہے نا انسان لاکھوں خرچ کیے، اربوں خرچ کیے خیراتوں پہ، تو وہ کسی کام کے نہیں ہوگی اگر ہمارا والدین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں، ہمارا جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں، ہم نے قطع رحمی کی، جو ہے قطع تعلق کیا،
لوگوں کے ساتھ جو ہے نا تعلق، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے، ٹھیک ہے، اپنے والدین کو ستایا، اپنے والدین کا ادب نہ کیا، تو نہ ہماری نمازیں کام کی، نہ ہمارے حج کام کے، اور نہ اربوں لاکھوں جو ہے نا خیرات جو ہم نے لوگوں میں بانٹی ہوگی وہ کسی کام کی ہوگی۔ تو ایسے جو ہے، ایسے اخلاق سے، ایسے جو ہے نا برتاؤ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، جو ہمیں سکھایا، وہ 100% ہماری زندگی میں ہو، اور وہی کچھ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، کہ آج ہم انہیں وہ سکھائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ سکھائیں گے، کل وہی ہمارے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے۔ ہمارا بچوں کے ساتھ پیار اتنا ہو، برتاؤ اچھا ہوگا، آج ہمارا بچوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہوگا، ہم اگر ان کو اچھائی سکھائیں گے، ہم ان کو جو ہے نا اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے سکھائیں گے، ان کی زندگی سکھائیں گے، تو آج وہ کل جو ہے نا وہی کریں گے جو انہوں نے سیکھا ہو۔ ہم اللہ کی طرف ان کو بلائیں گے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھائیں گے، تو پھر وہ ایسا ہی معاملہ ہو۔ تو ہم خود بھی اس چیز میں جو ہے نا چلیں، اور دوسروں کو بھی اس چیز میں چلائیں، اور خصوصاً اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، اپنے جو ہے والدین کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، اپنے بہن بھائی کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر، پھر کیا ہوا، کہتے رہے۔ والدین کے ساتھ، خصوصاً والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، بڑا بھائی ہے تو وہ بھی والد کی جگہ ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا، اسی طرح چچا ہے، ماما ہے، اور کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا حسن خلق سے پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس زندگی پہ، اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے، اور دوسروں تک جو ہے یہ سب پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی چلیں ہم اور دوسروں کو بھی اس پہ چلیں۔ والسلام۔